السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ سیٹ۔ آج ہم موجود ہیں لانڈھی میں اور بات کرنے جا رہے ہیں MQM حقیقی کے چیئرمین آفاق احمد صاحب سے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آفاق صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ آفاق صاحب، میرے پاس کسی دوسرے چینل کے نمائندے کی طرح نہ 2 گھنٹے ہیں اور نہ ہی آپ کسی ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس سے میرا پیٹ بھر سکتے ہیں۔ میں اسٹریٹ اوے آپ پہ یہ ایلیگیشن لگا رہا ہوں کہ آپ ملک دوست ہوں یا نہ ہوں، قوم دشمن ضرور ہیں۔ نہیں، آپ نے کس طرح ازیوم کر لیا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ تمام تر خطرات کے باوجود، جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے، آپ نے تمام تر خطرات کا تذکرہ کیا اور ان تمام خطرات کے باوجود بھی آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اگر آپ کا ایک بال بھی ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا سراسر الزام کس کے سر رکھا جائے گا؟ اس میں نقصان کس کا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جناب اس کا الزام متحدہ قومی موومنٹ پہ ہوگا یا حکومت پر ہوگا، تو یقیناً حکومت پر تو ہے۔ میں متحدہ قومی موومنٹ کو جو ہے وہ سیاسی مخالف ضرور سمجھتا ہوں، لیکن کیونکہ میں نے ماضی میں بھی کہا کہ تصادم کی پالیسی سے میں نے ہمیشہ گریز کیا ہے اور اب بھی چاہتا ہوں۔ حکومت کو میں نے کہا ہے کہ تحفظ کی ذمہ داری نہ صرف میری بلکہ ہر شہری کی حکومت کی ہے۔ جو انہوں نے ہائی کورٹ میں اپنے کمٹ سبمٹ کیے گورنمنٹ نے، اس میں بھی یہی کہا کہ آرٹیکل 9 کے تحت جناب تمام لوگوں کی جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ تو حکومت ذمہ دار ہوگی اگر یہاں خدا نخواستہ کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ اس میں آفاق احمد کا کنٹریبیوشن کتنا ہے؟ آفاق احمد کا کنٹریبیوشن کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آفاق احمد اپنے گھر پر آیا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب آپ کی وجہ سے کوئی یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو جائے گی، تو آپ ان لوگوں کو الزام دے سکتے ہیں جو یہ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اپنے گھر سے دور نہیں رکھ کسی کو سکتے۔ پرووک نہیں کر سکتی؟ کیوں پرووک کرے گی؟ میں اپنے گھر پر ہوں، اور اگر کوئی پرووک ہوتا ہے میری موجودگی سے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں قوت برداشت نہیں ہے، وہ اپنے موقف کی سچائی پر یقین نہیں رکھتا، وہ خائف ہے کہ اگر ہم یہاں ہوں گے، عوام سے رابطہ کریں گے، عوام کو حقائق بتائیں گے، تو کیونکہ وہ سچے نہیں ہیں، ان کی موقف کے اندر، ان کے موقف میں سچائی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ خود خوف زدہ ہیں۔ اگر وہ لیکن یہ بات بھی تو ثابت ہو سکتی ہے نا، اگر کہا جائے فٹول کہ یہ ایک سب ٹریپ ہے متحدہ قومی موومنٹ کو اس کے خلاف ایک اور ریاستی آپریشن لانچ کرنے کے لیے، اور اس کے لیے آپ اعلی کار بن رہے ہیں۔ اگر متحدہ قومی موومنٹ کو اس بات کا احساس ہے تو متحدہ قومی موومنٹ کو غلطی سے گریز کرنا چاہیے، لیکن مجھے اگر یہ کہیں کہ صاحب آفاق احمد کسی کے ٹریپ میں ہے، تو آفاق احمد اپنے گھر پر آئیں، جو ان کا حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام ساتھیوں کو ان کے گھروں پہ جانا ہے، آج نہیں کل جانا ہے، اور وہ اس وجہ سے جانا ہے کہ ان کا آئینی حق ہے کہ وہ اپنے گھر پر رہیں، سیاسی سرگرمیاں کریں، لوگوں سے رابطے کریں۔ جب آپ اس شہر پر راج کر رہے تھے تو کیا متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں کا حق نہیں تھا؟ میں نے کب راج کیا کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو جاتے؟ بالکل جانا چاہیے تھا، اور گئے۔ آپ آپریشن کے بعد جب ایجنسی کے کندھوں پہ چڑھ کر کے راج کرنے کے لیے آئے تھے اس شہر میں، اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ دیکھیے، اگر اس قسم کی احمقانہ گفتگو کسی کے ذہن میں ہے کہ جناب ہم ایجنسیوں کے کندھوں پر چڑھ کر آئے، تو انہیں اپنے ریکارڈ درست کرنے چاہیے۔ میں نے پہلے بھی آپ حضرات سے، صحافیوں سے کہا کہ کم از کم صحافیوں کو کسی بھی چیز کو توڑ مڑوڑ کر عوام کے سامنے پیش کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ، جو پہلے مہاجر قومی موومنٹ تھی 1992 میں، ان کے چیئرمین عظیم احمد طارق، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، سلیم شہزاد، ڈاکٹر عمران فاروق، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، یہ تینوں اشخاص مہاجر قومی موومنٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے آرمی کے ٹاپ رینک کے افسران سے باقاعدہ سندھ گورنمنٹ کے دفتر میں، سی ایم ہاؤس میں ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس 92 کے آپریشن کے تمام معاملات ان کی مرضی سے طے ہوئے ہیں، ان کی فرمائش پر مہاجر عوام پر یہ آپریشن مسلط کیا گیا ہے، اور جام صادق کے دور میں کیا گیا۔ اور ہم جب یہاں آئے ہیں تو اس وقت یہاں آرمی کا وجود نہیں تھا، اور آرمی کو کال کرنے والے بھی عظیم احمد طارق تھے، ان کے ٹیلی گرام ریکارڈ پر موجود ہیں، اور یہ حقائق عوام کو بتانا چاہیے۔ اور عوام کو اگر آپ حقائق مسک کر کے بتائیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی، مہاجر عوام کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی، کہ انہیں پتہ چلے کہ اس قوم کے اوپر جو ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں وہ الطاف حسین نے خود فرمائش کر کے کی ہیں، اور اس میں آرمی نے اس آپریشن میں اگر یہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جناب ہمارے 5000 لوگ مسنگ ہیں، ہمارے 15000 لوگ جو ہے وہ بے گناہ ماورائے عدالت قتل ہوئے، تو 15000 افراد کہیں قتل نہیں ہوئے۔ اگر قتل ہوئے ہیں تو الطاف حسین نے یہاں پر آپریشن میں مصروف فورسز کو ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے بے گناہ افراد کا قتل کروایا اپنے دہشت گردوں کے ذریعے، تاکہ اس آپریشن کا رخ موڑا جا سکے۔ وہ آپریشن باقاعدہ ان کی مرضی سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف طے ہوا۔ تمام قتال جو شہر میں جب سے آزادی حاصل کی ہے، ہم نے صرف متحدہ قومی موومنٹ، الطاف حسین
اور MQM کے کارکنوں کے سر ہے. مولانا آفاق احمد اس وقت کیا کر رہے تھے کہ جس وقت مولانا آفاق احمد ہمیشہ دعا کرتے رہے اور آج بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں کراچی میں ہونا چاہیے تھا نا. آپ مہاجر قومی موومنٹ کا ٹنٹا لے کے آپ نے مجھے مولانا کہہ کے خطاب مخاطب کیا. میں نے آپ سے کہا کہ کیا مسلمان دعا نہیں کر سکتا؟ اگر دعا کرنے والا ہر آدمی مولوی ہوتا ہے تو کیا باقی لوگ جو ہے وہ خدا نخواستہ کچھ اور ہوتے ہیں کیا؟ ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے اور میری بھی دعا ہے کہ اس شہر کے اندر امن قائم ہو. اور میں نے ماضی میں بھی ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ صاحب آفاق احمد یعنی آپ کے سوال کا تاثر یہی گیا مجھے جو ملا کہ صاحب متحدہ قومی موومنٹ پہ کوئی صرف ہم نے مورد الزام ٹھہرایا اور تو حقیقت ہے. مجھے بتا دیجیے کہ کوئی اور جماعت کا کسی اور کے ساتھ کلیش کبھی ہوا ہے؟ ہم مہاجر قومی موومنٹ کی شکل میں موجود تھے تو متحدہ قومی موومنٹ کا تصادم ہم سے تھا. ہم 8 سال سے جیل میں اسیر ہیں. ہمارے کارکنان دوسروں کے در پر اپنی زندگی گزار رہے تھے اور سیاسی سرگرمیوں میں ہم نے کوئی حصہ نہیں لیا. اس کے باوجود پختونوں سے بھی جھگڑا الطاف کا ہوا, سنی تحریک سے بھی جھگڑا الطاف کا ہوا, جماعت اسلامی سے بھی جھگڑا الطاف کا ہوا, اس لیے کہ الطاف حسین مہاجر عوام کو تمام قومیتوں سے, تمام سیاسی جماعتوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ان کو تصادم سوٹ کرتا ہے. مہاجر کا رونا بہت روتے ہیں آفاق احمد صاحب. آپ یہ ذرا فرمائیے گا, جیل سے جب رہا آپ ہوئے تو آپ کی استقبالیہ ریلی میں غیر مہاجر افراد کی بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی. گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ANP کے کارکنان بھی تھے, اس میں بلوچ افراد بھی موجود تھے. وہ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں الطاف حسین کی طرح تمام قومیتوں سے نفرت کی بنیاد پر مہاجر قوم کے حقوق کی رونا آپ مہاجروں کا روتے ہیں سر؟ میں رونا نہیں روتا, جدوجہد کرتا ہوں. کیسے روتے الطاف صاحب ہیں کہ جس وقت انہیں مہاجر عوام کو قتل کروانے کے بعد مہاجر عوام کو ان کے جذبات سے, مہاجر عوام کے جذبات سے کھیلنا ہوتا ہے تو وہ لفظ مہاجر استعمال کرتے ہیں. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رونا. لیکن آفاق احمد نے ہمیشہ مثبت سیاست کی جس کی وجہ سے نہ ان کا پختونوں سے آفاق احمد کا کبھی جھگڑا رہا ہے, نہ سندھیوں سے کبھی جھگڑا رہا ہے. پختونوں سے جھگڑا کیسے ہوگا؟ پختون اور دیگر کمیونٹی کی جو تاثر ہے وہ تو یہی ہے نا کہ دے آر دی اسپانسرز آف آفاق احمد اینڈ مہاجر قومی موومنٹ رائٹ ناؤ. پختون کمیونٹی, بلوچ کمیونٹی, غیر مہاجر کمیونٹی جتنی بھی ہے, کس نے اسپانسر کیا ہے؟ لوگ کہہ رہے پتہ نہیں, میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے کس نے اسپانسر کیا ہے؟ ذوالفقار مرزا کے کندھوں پہ چڑھ کر حاصل کی جانے والی یہ رہائی, اس کے عوض کیا دینے کی کمٹمنٹ کی آفاق احمد نے؟ ذوالفقار مرزا کے کندھے پہ چڑھ کے حاصل جو کی ہے آپ نے رہائی, اس کے عوض دیکھ کیا دینے کی کمٹمنٹ کی؟ ذوالفقار مرزا کے تو علم میں بھی نہیں تھا کہ میں کس وقت رہا ہوا ہوں. اور یہ عدلیہ اس کے باوجود ذوالفقار مرزا کا سب سے پہلا ٹیلی فون کال آفاق احمد کے پاس آتا ہے. بالکل آتا ہے, اس لیے کہ میری ان کے ساتھ ایک ذہنی ہم آہنگی ہے, اس لیے کہ جو جدوجہد وہ کر رہے ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں اور وہ وہی جدوجہد کر رہے ہیں جو ایک عرصے سے ہم کر رہے ہیں کہ کراچی کے اندر امن ہونا چاہیے, کراچی میں تمام سیاسی جماعتوں کو سیاسی سرگرمیاں رکھنے کی آزادی ہونی چاہیے. وہ بھی وہی جدوجہد کر رہے ہیں, وہ بھی اس دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. اس وجہ سے میری ذہنی ہم آہنگی, اور جتنے ذہنی ہم آہنگی رکھنے والے دوست ہیں اگر ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن یہ تاثر دے دیجیے آپ کہ جناب ذوالفقار مرزا صاحب کے کندھے پر میری رہائی ہوئی ہے. اگر ذوالفقار مرزا صاحب کے کندھے پر رہائی ہوتی اور ذوالفقار مرزا صاحب میری رہائی کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہوتے تو ذوالفقار مرزا صاحب تو مجھے 8 سال پہلے نکلوا چکے ہوتے. کہا یہ جا رہا ہے کہ آفاق احمد صاحب نے فرمایا کہ میں الطاف حسین نہیں ہوں جو جام صادق کے پیر دبا کے ملک سے بھاگ جائے. اس شخص کے منہ سے یہ باتیں زیب دیتی ہیں جو ایک زمانے تک خود الطاف حسین صاحب کے پیر دباتا رہا. الطاف حسین کے پیر دبانے والے کوئی اور ہوں گے. آفاق احمد الطاف حسین کے پیر نہیں دباتا تھا. الطاف حسین کی جو غلط پالیسیاں تھیں ان کے اوپر برملا اختلاف کا اظہار آفاق احمد نے 9-0 پر بھی کیا ہے. اور واحد آفاق احمد ہیں جو الطاف حسین سے علیحدہ ہونے کے بعد بھی الطاف حسین کی درخواست پر 9-0 گئے. الطاف حسین نے مجھ سے درخواست کی کہ مجھ سے ایک بار مل, میں نے منع کر دیا. مجھ میں اخلاقی جرت تھی, میں نے 9-0 پہ الطاف حسین سے اختلاف کیا اور میں نے منع کیا. جی کچھ زیادہ مانگ لیا تھا آپ نے؟ مطلب میں سمجھا نہیں آپ کے زیادہ جو مانگ انہوں نے لیا آفر کیا تھا آپ نے کچھ زیادہ مانگ لیا تھا کیا قیمت وغیرہ جو ڈیل نہیں طے پائی اس طرح کیا؟ دیکھیے اگر آپ الطاف حسین یا دوسروں سے میرا موازنہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ میں الطاف حسین کی طرح نہیں ہوں, الطاف حسین یا دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہوں. آفاق احمد نظریاتی طور پر مہاجر کاز کے لیے, مہاجر جدوجہد کے لیے اپنے دن و رات ایک کر رہا تھا. الطاف حسین کے کبھی پاؤں دبانے والوں میں آفاق احمد کا شمار نہیں ہوتا. آفاق احمد کا شمار ان چند افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے 9-0 پر بھی الطاف حسین کی پالیسی سے اختلاف کیا اور اس کا برملا اظہار کیا. علیحدگی میں نے اختیار کی تو میں کہہ کر آیا کہ میں اب آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا, اور میرے یہاں آنے کے بعد, میرے گھر آنے کے بعد الطاف حسین نے فون پر درخواست کی اور میں 9-0 گیا ہوں. اور 9-0 جانے کے بعد میں نے پھر ان کی بات سنی اور پھر میں نے کہا کہ میں نے آپ سے اختلاف کیا ہے, میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. اتنی جرت کوئی اور کر کے مجھے دکھائے اور پھر آپ اس سے یہ سوال اگر کریں یعنی میرے جیسے شخص سے کہ کوئی مطالبہ میں نے کیا تھا اور الطاف حسین اسے پورا نہیں کر پائے,
تو الطاف حسین کے ساتھ میرا کوئی اور مطالبہ نہیں تھا علاوہ اس کے کہ آپ جو مہاجر جدوجہد کے لیے آپ نے جو سینکڑوں بیٹوں کو قربان کیا ہے، اس جدوجہد کو پائے تکمیل تک پہنچانے سے پہلے اپنے سیاسی خواب دیکھنا بند کیجیے اور یہ متحدہ قومی موومنٹ بنا کر مہاجر جدوجہد کو سبوتاژ مت کیجیے۔ ٹھیک ہے ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا مگر ایک بریک کے بعد۔